اب ادھر لگے رہے ہیں، اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں، گھر ایک موجود ہے پہلے سے، اب نئے نئے بنانے کی کیا حال؟ علم سیکھیں تو اس پر عمل کریں۔ آتے ہیں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم، اور پھر ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جسے دے دو بس وہی راضی ہوتا ہے۔ یعنی محبت کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں تو ہم راضی ہیں، جہاں نہ مانیں جی کہہ دے جی ہن تسی مہنگے ہو گئے ہو، ہن تسی امیر ہو گئے ہو۔ میں نے 100 دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں، جس دن تقریر کرنے کے پیسے مانگنے ہیں اس سے پہلے مر جانا۔ اللہ سے کہا یا اللہ تو لے جا۔ جس دن یہ کرنا ہے نا کہ پہلے، اور میں یہ چینل چلتے ہیں، یہ فیس بک چلتی ہے، میں نے اپنے سنگیوں سے کہا ہم پر حرام ہے، ہم سوشل میڈیا کی کمائی کا بھی 1 روپیہ لیں، یہ ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم پر حرام ہے۔ میں مسجد میں باوضو کہہ رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، یہ پارا نا نہیں۔ میں آپ کو ذمہ دار، میں نا اپنے مدرسے کے نکلا باہر تو ایک صاحب بڑی چابیاں ہلاتے بڑی گاڑی سے اترے، تو مجھے کہنے لگو پیر صاحب وہ نا کھانا پکایا تھا، ہمارا ایک حال سے تعلق ہے، تو وہ 2 دیگیں بچ گئی ہیں تو مزدوروں کو بھی دی ہیں، تو اب وہ آپ منگا لیں، بچے کھا لیں گے، کہیں لگ نہیں رہی۔ میں کیوں جیڑی کدھر نہیں لگ دی ہو مدرسے دینا ہے، آج کے بعد میں مدرسے کے ارد گرد نظر نہ آنا، تو روٹی تک کی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا لیں گے۔ ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال، یہ مذاق ہے، یہ کوئی اور کرے گا، ہم نہیں کرتے۔ نے تو لنگر کھایا ہے ڈائریکٹ بریلی شریف جا کے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے موٹے، اور پھر یہ کمزور لوگوں کی بات ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیں حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو دے دے، فرمایا عمر جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ نذرانے کا معنی اور ہے، اور ریٹ طے کرنے کا معنی اور ہے، بکنے بکانے کا مطلب اور ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بندہ دین بتائے، اور حالت اس کی ہو کہ شام کو پرچیاں گن رہا ہو کہ مینو آج کنے ہوئے نے، اور تو دیکھ تو صحیح تجھے زمانہ کیا سمجھتا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا۔ قطن نہیں، 1% بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی عمل والی ہو، کردار والی۔ میں سنگیوں سے کہتا ہوں اتنی تقریریں سنی، فلانے کو 20 سال سنا، فلانے کو 21 سال، عمل کب کرنا ہے؟ عمل کا میں ایک صاحب ٹائم لینے آئے، کہنے لگے جی ساڑھی 21ویں سالانہ محفل لیتے، فلانے صاحب آئے، فلان صاحب آئے، اب آپ کو لینے ہیں۔ میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں، تو میں کہ 21 مولوی بدنام کرنے تھے، انہیں رل کے بھی انہوں نمازی نہیں بنا سکے۔ انہوں نے محفل کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یہ محفلیں، یہ جلسے، اس کا معنی کیا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو؟ مطلب کیا ہے؟ ساری زندگی محفل، اور اب تو آسان ہو گیا ہے۔ میری بھی تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، کبھی کسی کھمبے پہ کبھی کسی کھمبے پہ۔ کیا ضرورت ہے ان تکلفات؟ کیا فلانا لائیو ہے تو فلانا ادھر ہے تو فلانا ادھر ہے۔ دعا کرو کہ جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اگر کوئی قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے۔ ہاں تے پئی نخرے ناز ہزار کرے، تے جنوں پریتم اپنا آنکھ نہ وجہ سہاگن ہوئی نہیں۔ اس لیے عمل والی زندگی اختیار کریں۔ اور آخری بات یہ، اخلاص نہ ہو تو بندہ اچھے فن کا مظاہرہ تو کر سکتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ مخلص یہ نا، ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے۔ ریاکاری کا سادہ ترجمہ، اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے، کتنی کو کرے گا۔ یہ جو مخلص زندگی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روٹین کیا ہے، ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں۔ مخلص جب انسان ہو جاتا ہے نا، مخلص، یہ داتا گانج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے قربانی دینی آ جائے، اسے احسار کرنا آ جائے، تو درویش ہوتا ہے۔ مخلص ہو جائیں آپ جس کے ساتھ، اور میں آپ کو کہتا ہوں ذمہ داری سے اپنے ماں باپ سے بھی مخلص رہو،
ابا سے کبھی جھوٹ نہ بولو، نہ ماں باپ کے مقابلے میں کبھی کسی کو اہمیت نہ دو، اپنے گھر والوں سے بھی مخلص ہو جاؤ، بہن بھائیوں سے مخلص ہو جاؤ، اپنے کام سے مخلص ہو جاؤ، اپنی زندگی میں سچ بولو، تھوڑے وعدے کر لو پر اتنے کرو جتنے نبھائے جا سکے، دائرہ تھوڑا بنا لو، لیکن دیکھنا تمہاری بے وفائیاں، جھوٹ، بددیانتیاں معروف نہ ہو جائیں دنیا میں۔ اخلاص حسن ہے، اخلاص اصل ہے۔ دیکھو نا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اخلاص کے ساتھ عمل کر، تیرا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا۔